أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الحمدللہ ہماری سورہ حشر مکمل ہوئی جس کے اندر ہم نے منافقین کا ذکر بھی سنا، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قینقاع کا بھی ذکر سنا، اور پھر آخر میں ہم نے اپنے رب کا تعارف بھی سنا کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن، بڑا مہربان ہے. الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. الملک، بادشاہ ہے. القدوس، بہت پاکیزہ ہے. سورہ حشر مکمل ہوئی اور پھر آج ہماری ہے سورہ ممتحنہ. سورہ ممتحنہ شروع کی جو آیتیں ہیں ان کا ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ تم عدوی وعدوکم، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست. اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، ان کو خیر خواہ مت سمجھو، ان کو خیر خواہ مت سمجھو. تلقون الیہم، تم پیش کرتے ہو ان کی طرف بالمودتی، محبت کے ساتھ پیغامات کو. وقد کفروا، اور وہ کفر کر چکے ہیں، انکار کر چکے ہیں، بما، اس چیز کا، جاءکم، جو تمہارے پاس آ چکے ہیں، من الحق، حق میں سے. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اپنا خیر خواہ مت سمجھو، اور تم ان کو خیر خواہ سمجھتے ہو اور اسی لیے تم ان کی طرف محبت کے ساتھ پیغامات کو پیش کرتے ہو، پیغامات بھیجتے ہو. اصل میں ہوا کیا تھا؟ سن 8 ہجری میں آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا. مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کا، فوج کشی کا ارادہ فرمایا، اور اس ارادے کو مخفی رکھا، کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر تھی وہ ساری کی ساری اختیار فرما لی تھی. صرف صحابہ کو پتہ تھا، اس کے علاوہ مکہ کے اندر کسی کو معلوم نہیں تھا. آپ علیہ السلام نے اس کو مخفی رکھنا چاہا. ایک صحابی ہے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاجر بھی ہیں اور بدری بھی ہیں. یعنی مہاجر سے مراد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اور بدری اس وجہ سے ہے کہ غزوہ بدر میں وہ کیا ہوئے تھے؟ شریک ہوئے تھے. ان سے چھوٹی سی ایک چوک ہو گئی. کیا؟ وہ چونکہ غیر ملکی تھے، یمن سے آ کر کے مکہ میں بس گئی تھی. اب جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کا مال، ان کا اہل و عیال سارا کا سارا کہاں تھا؟ مکہ کے اندر تھا. اب ان کو ڈر تھا کہیں مکہ والے میرے اہل و عیال کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر آپ علیہ السلام کی اس ارادے کا ذکر کیا، لکھ دیا، اور مکہ سے ایک عورت مانگنے کے لیے مدینہ آئی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ وہ خط بھیج دیا. آپ علیہ السلام کو فوراً وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ آپ کا راز فاش ہو رہا ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابی کو بلایا اور حکم دیا کہ فوراً جا کر کے اس عورت کو پکڑو اور اس سے خط لے کر کے آؤ، اس کے اندر ہمارا راز فاش ہو رہا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روضۃ الخاک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر کے تمہیں وہ عورت مل جائے گی. یہ صحابی گئے اور وہاں جا کر کے اس عورت کو پکڑا، گرفتار کیا، اور اس سے کہا کہ تو خط دے. اس نے خط دینے سے انکار کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تیرے کپڑے بھی اتار سکتے ہیں. وہ ڈر گئی اور اس نے اپنی بالوں کی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. جب وہ خط آپ علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا، جب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ خدمت میں حاضر ہوئے اور خط کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بے شک میں نے یہ خط لکھا ہے، اور لکھنے کی وجہ نہ تو خدا کی قسم میرا یہ ارادہ نہیں تھا، نہ تو میری نیت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تھی، اور نہ ہی کفار مکہ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تھی. اصل وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان جتنے بھی صحابہ مدینہ میں ہیں، ان کے اہل و عیال مکہ میں ہیں، لیکن وہاں پر ان کی رشتہ داریاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور ان کے اہل و عیال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. اور میں چونکہ غیر ملکی ہوں اور میرا مکہ کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور میرا اہل و عیال مکہ کے اندر ہے، میرا اہل و عیال مکہ کے اندر ہے، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت اپنے دین کا بول بالا فرمائیں گے اور اپنے حبیب کو فتح نصیب فرمائیں گے.
اور لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کفار مکہ کے ساتھ یہ بھلائی کر دوں، ان کو اس ارادے کی اطلاع دے دوں، تو مسلمانوں کو اور اسلام کو تو اس کا نقصان نہیں ہوگا، البتہ کفار جو قریش ہے، قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے گا، اور وہ احسان مندی کے طور پر، میرا احسان مند بننے کے طور پر وہ میرے اہل خانہ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ میرے احسان مند رہیں گے، تو میں احسان کروں گا تو اس وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کو، میرے مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مجلس کے اندر فرمایا کہ جو سچی بات تھی وہ حاطب بن ابی بلتہ نے کہہ دی، لہٰذا اب ان کو کوئی برا نہ کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کے ساتھ غداری اور خیانت کی ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بدری ہیں، اور بدر والوں کی ہر خطا اللہ نے معاف کر دی ہے، اور بدر والوں کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ تم مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء خیر خواہ، ان کو خیر خواہ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط کیوں بھیجا تھا؟ اس خیر خواہی کی نا، ان کو خیر خواہ سمجھا اپنا کہ میں ان کو خط بھیجوں گا اور جو ہے وہ میرے اہل و عیال کو کچھ نہیں کریں گے۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم بھیجتے ہو، تم پیش کرتے ہو الیہم ان کی طرف، بالمودۃ محبت کے ساتھ پیغامات کو، وقد کفروا، تم ان کے ساتھ ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور ان کا حال کیا ہے؟ قد کفروا، وہ انکار کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے، جو سچا دین تمہارے پاس آ چکا ہے وہ اس کا کیا کر چکے ہیں؟ انکار کر چکے ہیں۔ اور جو اللہ کا غدار ہے وہ تو اللہ کے ساتھ غداری کر چکے ہیں، جو اللہ کا غدار ہے وہ تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کا حال کیا ہے؟ کیوں وفادار نہیں ہو سکتا؟ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو، وایاکم، اور تم کو، یعنی مکہ سے وہ رسول کو نکال چکے ہیں اور تم کو بھی نکال چکے ہیں۔ کیوں؟ ان تؤمنوا باللہ، اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ مکہ سے تم مدینہ کیوں آئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ وہ خود آئے نہیں کہ ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، ان کو نکالا گیا۔ ایمان والو، تمہیں بھی نکالا گیا مکہ سے، تمہاری غلطی کیا تھی؟ تم اپنے رب کو مانتے تھے، بس تمہاری یہی غلطی تھی۔ وہ نکال بھی رہے ہیں تمہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں اللہ کے دین کا، اور پھر بھی تم ان کی طرف جو پیغامات بھیج رہے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا، اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودۃ، تم چپکے ان کے پاس پیغامات کو بھیجتے ہو۔ وانا اعلم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تم جو کچھ چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، وہ سب میں جانتا ہوں۔ ومن یفعلہ، اور جو کوئی کرے گا ایسے کام، کیا؟ کفار مکہ کی طرف، کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف چپکے کیا کرے گا؟ پیغامات کو بھیجے گا، تو فقد ضل، تو پھسل گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے پھسل گیا جو کچھ اس طرح کے کام کرے گا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اور قیامت تک کے لیے ایک مسئلہ، جو اللہ کا غدار ہے، اے ایمان والو، وہ تمہارا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو موقع ملے گا، جب وہ موقع ان کو موقع ملے گا، وہ تم پر وار کریں گے، ہاتھوں کے ذریعے سے وار کریں گے اور زبانوں کے ذریعے سے وار کریں گے۔ ہاتھوں کے ذریعے سے تلواریں چلائیں گے، تم پر حملے کریں گے، اور زبانوں کے ذریعے سے جب ان کو موقع ملے گا، ایمان والو، وہ تم کو گالیاں دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تو گالیاں دیں گے۔ یثقفوکم، تو پھر ضابطہ یاد رکھو کہ جو اللہ کا غدار ہے وہ تمہارا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ یثقفوکم یکونوا لکم، یثقفوکم، اگر وہ تم کو پالیں، یکونوا لکم، ہو جائیں گے تمہارے لیے، اعداء، دشمن۔ سانپ ہوتا ہے، اس کو جب موقع ملتا ہے وہ ڈھس لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ پالے تم کو، یکونوا لکم اعداء، وہ ہو جائیں گے تمہارے لیے دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے تم پر حملے کریں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور زبانوں کے ذریعے سے، بِالسُّوءِ، برائی کے ذریعے سے، کیا پھیلائیں گے تمہاری طرف زبانوں کو، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، یعنی وہ تم کو گالیاں دیں گے، جب ان کو موقع ملے گا وہ تم کو گالیاں دیں گے۔ وَوَدُّوا، لیکن وہ ایک بات چاہتے ہیں تم سے، بس ایک ہی بات چاہتے ہیں۔ مشرک کیا چاہتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا کیا بن جائے؟ مشرک بن جائے۔ کافر چاہتا ہے ساری کی ساری دنیا کافر بن جائے۔ اے ایمان والا، یہ تم سے صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کاش کہ تم کافر بن جاؤ، تم بھی کافر بن جاؤ، بس ان کی یہی چاہت ہے۔ اور پھر انسان اس طرح کے کام کیوں کرتا ہے؟ کیا مطلب؟ کون سے کام؟ یہ جو غلطی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اس طرح کی غلطیاں انسان کیوں کرتا ہے؟ کب کرتا ہے؟ اس طرح کی غلطیاں انسان اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنک مبخلۃ مجبنۃ، تیرا بیٹا تجھ کو بخیل بناتا ہے، تیرا بیٹا تجھ کو بزدل بناتا ہے۔ انسان جب بازار میں جاتا ہے
تو وہاں سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اگر اولاد والا ہوتا ہے تو اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ سنبھال کے رکھتا ہے. کیوں؟ اگر میں نے یہاں کھا لیا تو بچے کو پتہ چلے گا تو اس پر کیا گزرے گی. اس لیے میں اس کو جیب میں رکھتا ہوں، سنبھال کے رکھتا ہوں، گھر لے کر کے جاؤں گا. خود نہیں کھاتا ہے، کس کو دیتا ہے؟ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو دیتا ہے. انسان اپنے بچوں کی خاطر مجبور ہو جاتا ہے تو بچوں کی خاطر یہ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان کے سامنے، ایمان کے مقابلے میں اولاد کو مت لاؤ. اولاد کی خاطر ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ، اولاد کی خاطر ایمان کو داؤ پر مت لگاؤ. اولاد جاتی ہے تو جانے دو، مگر ایمان، اپنے ایمان کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. یہ جو اولاد ہے یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، یہ تم کو کوئی نفع نہیں دے گی. لن تنفعکم ارحامکم، نفع نہیں دے گی تم کو تمہاری رشتہ داری. ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. قیامت کے دن تمہاری اولاد تمہاری کچھ کام نہیں آئے گی. قیامت کے دن تمہاری رشتہ داری تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. جب یہ کام ہی نہیں آنی ہے تو پھر اس کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پر بھی مت لگاؤ. یفصل بینکم، جدائی ڈال دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان. کب؟ قیامت کے دن. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا کلام سمجھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.